السلام علیکم۔ پاکستان مرکزی نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان مرکزی نیوز۔ جناب، افغان طالبان نے پاکستان کو ایک دفعہ پھر دھمکی لگائی ہے۔ یہ دھمکی افغان طالبانوں نے معمول بنا لیا ہے۔ نہ جانے یہ کن کو خوش کر رہے ہیں۔ اے افغان طالبانوں، وہ دن یاد کرو جس دن تم کھوتے پہ بیٹھ کے دانے بھونا کرتے تھے اور پاکستان کے اندر آ کے یہاں گند اٹھایا کرتے تھے، اور ہم لوگوں نے تم لوگوں کو کھڑا کیا تاکہ تم لوگ بھی کوئی اپنا ملک بنا سکو۔ آج ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہو۔ آج افغان طالبان نے انتہا کر دی ہے۔ جناب، افغان طالبان نے پاکستان کو کہا ہے کہ ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ افغان طالبانوں کی زیادتی ہے۔ جناب، جب سے افغان حکومت قائم ہوئی ہے اس وقت سے آج تک افغان طالبانوں نے صرف پاکستان کو ہی ہمت کر کے دھمکیاں دی ہیں۔ نہ آج تک انہوں نے امریکہ کو دھمکی دی ہے، نہ انڈیا کو دی ہے، جو افغانستان کے اندر ظلم کی انتہا کر چکا ہے، اور یہاں جو بے گناہوں کو پاکستان کے اندر شہید کرتے ہیں ان کی افغان طالبان حمایت کرتے ہیں۔ یہ سراسر ناانصافی اور زیادتی ہے۔ یہ اسلام کے منافی ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے جو تم لوگ مانتے ہو؟ یہاں سب کے سب کلمہ گو ہے، اسلام کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں، اور دشمن ان کا، پاکستانیوں کا دشمن صرف ہندوستان ہے، بت پرست ہے، یا ان کا دشمن جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ تم کن کو بار بار دھمکی دیتے ہو؟ اے افغان طالبان، شرم کرو، کوئی حیا ہوتا ہے، کوئی خدا کا خوف کرو۔ ہم نے ہی تم لوگوں کو 40 سال یہاں پناہ دی، تم لوگوں کو یہاں کھلایا پلایا، تم کو دین سکھایا، تم نے ہمارے مدرسوں کے اندر قرآن کی تعلیم لی، کتابیں پڑھی، بخاری شریف کی کتابیں پڑھی۔ تم لوگوں نے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں دفاع پاکستان کانفرنس ہوتی ہیں، یہاں اسلام کی کانفرنسیں ہوتی ہیں، یہاں اذانیں ہوتی ہے۔ تم لوگ پتہ نہیں کن کو خوش کر کے یہاں روزانہ دھمکیاں دیتے ہو۔ اگر ہمارے اندر کاڑی بھیڑیں ہیں، ہم مانتے ہیں ہمارے اندر کالی بھیڑیں ہیں، تو ان کی نشاندہی کرو، ان کو تبلیغ کرو۔ ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں ہمارے یہاں کالی بھیڑیں ہیں، تم بھی مانو تمہارے وہاں بھی کالی بھیڑیں ہیں جو اسلام کا چولا پہن کے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، ان کو پکڑو۔ ناظرین کرام، دوسری طرف پاکستان ہے۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کو اب امریکہ اور اسرائیل ایک طریقے کے ساتھ چرانے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے IMF نے کہا ہے کہ پاکستان اب ایٹمی ہتھیار ہمارے گروی رکھ دے۔ یہ دشمن کی سازش ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی، یہ جو ہمارے دشمن ہے پاکستان کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں، انہوں نے اپنا سارا کا سارا مال بار اکٹھا کر دیا ہے، اور یہ اب پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی طرف ان کی نظر ہے۔ انشاءاللہ ہم نے الیکشنوں میں ان کو ہرانا ہے۔ ان کتوں کو ہم نے انشاءاللہ تعالی لندن پہنچانا ہے، واشنگٹن کے اندر پہنچانا ہے، تاکہ ہمارے ایٹمی ہتھیاروں کو ان کی نظر سے دور کیا جائے۔ یہ کتے جب پاکستان پر برا وقت آتا ہے تو لندن اور پیرس کے اندر اور آسٹریلیا کے اندر وہاں کی نیشنلٹیاں لے لیتے ہیں، اور واشنگٹن کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں کی نیشنلٹیاں لے کے یہ لوگ پاکستان پہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور ہندوستان کا ساتھ دیتے ہیں، یہاں کی مذہبی جماعتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے خلاف ہم اعلان جنگ کریں گے۔ اگر انہوں نے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کی طرف بری نظر دیکھی، اور اگر انہوں نے پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی بند نہ کی، تو ان کے خلاف اعلان جنگ کی جائے گی۔ ادھر جناب پوری دنیا، دوسری خبر یہ ہے جناب، پوری دنیا اس وقت عالمی جنگ کی تیاری میں لگی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ پاکستان الیکشن کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور پوری دنیا عالمی جنگ کی تیاری میں لگی ہوئی ہے۔ وہ انڈیا ہو، امریکہ ہو، روس ہو، برطانیہ ہو، وہ چائنا ہو، وہ پوری دنیا عالمی جنگ کی تیاری میں لگی ہوئی ہے۔ جناب نیٹو نے اعلان کیا ہے، نیٹو نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جلد ہی روس کے ساتھ ہمارا بہت بڑا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ ہم نے روس کے خلاف تیاری کرنی ہے، اور
रूस ने भी अपने बॉम्बर त्यारे पर एटमी हथियार नस्ब करना शुरू कर दिए हैं और बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े एटमी हथियार मूव कर रहे हैं। सारे ममालिक अपनी अपनी तोपें, अपने अपने एटमी हथियार, अपने अपने जहाज़, अपने अपनी सारी फौजी ताकतें बॉर्डरों पे लगा रहे हैं और हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह गुर्बत में रो रहा है। और हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह इस वक्त इस्लाम की बात नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान को अपने लेने की देने पड़ी हुई हैं। और वहाँ दुश्मन देखो पूरी तैयारी के साथ आलमी जंग की तैयारी कर रहा है। जनाब अब की बार आलमी जंग करीब है, हमें भी कोई तैयारी करनी पड़ेगी। इन अकल के अंधों, इन पागल हुक्मरानों को, ये जो टट्टू हैं, ये अमेरिका के टट्टू, इसराइल के जो टट्टू हैं, पाकिस्तान के अंदर कुत्ता खाते हैं, पाकिस्तान के अंदर हराम खाते हैं। मेरे पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन भाइयों, दूसरी जनब रूस के अंदर, रूस ने यूक्रेन के अंदर तबाही मचा दी है और यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया था, जिसके पलटवार में अब की बार रूस ने यूक्रेन के अंदर तबाही मचाते हुए, एक इतलात के मुताबिक जब से रूस और यूक्रेन की जंग लगी है, उस वक़्त से लेकर आज तक यूक्रेन और रूस का नुकसान क्या इतला इतनी है कि दोनों जानिब 18 लाख के करीब फ़ौजी मारे जा चुके हैं, हलाक हो चुके हैं, और या फिर वो ज़ख्मों की हालत में है। और ये जंग बहुत संगीन होती जा रही है। अमेरिका बहुत ज़्यादा ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, वो अंधा हथियार यूक्रेन को पहुंचा रहा है और रूस जो है वो भी पूरी ताकत के साथ अमेरिका को हराने के ऊपर लगा हुआ है। दरअसल मेरे भाइयों, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये जो जंग है ये रूस और अमेरिका की जंग है। यूक्रेन तो वैसे मोरा है, जिस तरह पाकिस्तान वैसे मोरा बना था, अमेरिका की जंग के अंदर कूदा था। पाकिस्तान ने इतना नुकसान कराया अमेरिका का। जनाब अमेरिका ने 80 साल के अंदर पाकिस्तान को $5 बिलियन दिए और यूक्रेन ने सिर्फ 1 साल अमेरिका की जंग लड़ी है रूस के खिलाफ, तो अमेरिका ने यूक्रेन को खरबों से खरबों डॉलर यूक्रेन की झोली में डाल दिए। ये नाइंसाफ़ी है। जब हम उसकी जंग के अंदर अपने 80,000 पाकिस्तानियों को कत्ल करा सकते हैं, शहीद करा सकते हैं, तो जनाब यूक्रेन ने तो सिर्फ 1 साल जंग लड़ी, अमेरिका ने हथियारों की बारिश कर दी, टेक्नोलॉजी की बारिश कर दी, दौलत की बारिश कर दी, सोने की बारिश कर दी, यूक्रेन के ऊपर इमदादें बारिश कर दी, असलों की लाइन लगा दी। तो हमने जनाब जब F-16 मांगे थे तो अमेरिका ने अंगूठा दिखाया। हमने जनाब अमेरिका की 80 साल जंग लड़ी है, उस वक़्त से लेकर आज तक सिर्फ हमें $5 बिलियन अता किए हैं। जनाब दूसरी तरफ अमीनपुर बंगला, ये जो पाकिस्तान फैसलाबाद के अंदर एक ज़िला मशहूर है अमीनपुर बंगला, वहाँ मिली मुस्लिम लीग की तैयारी ज़ोरों शोरों से जारी है। इंशाअल्लाह मिली मुस्लिम लीग